عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں گزر رہے ہیں، دیکھا ایک آدمی گندم بیچ رہا ہے، گندم بیچ رہا ہے۔ گندم کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ نیچے سے گیلی تھی، نیچے سے گیلی تھی۔ ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ ہمارے بازار سے، چلے جاؤ ہمارے بازار سے۔ ہمارے بازار میں اس شخص کو بیٹھنے کا حق نہیں جو دھوکہ دے رہا ہو۔ اوپر سوکھی گندم رکھی ہے، نیچے گیلی رکھی ہے، ظاہر سی بات ہے گیلی ہے، تول بڑھ جائے گا نا، اس کا وزن بڑھ جائے گا نا، گیلی ہونے کے بنا پر وزن بڑھے گا، اٹھا دیا بازار۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہمارے بازار میں وہ شخص نہ بیٹھے جو بازار کے احکامات جس نے نہ سیکھے۔ ایک عام پتارے والا بھی اگر وہاں پہ بیٹھتا تھا تو اس کو حلال حرام کی تمیز تھی، اس کو حلال حرام کی تمیز تھی، اس کو دین کا پتہ تھا۔ آج ہمارے بڑے سے بڑے تاجر کو دین کا پتہ نہیں۔ وہ نماز کے مسائل تو پوچھتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل بھی پوچھ لیا کرتا ہے، شادی بیاہ کے مسائل پوچھتا ہے، لیکن تجارت کے کتنے مسائل وہ پوچھتا ہے؟ جا کے دیکھیں، یہ آپ کے دارالافتاء موجود ہے نا، جائیں ذرا پوچھیں یہاں پر کہ آپ کے پاس تجارت کے مسائل کتنے آتے ہیں، معاملات کے مسائل کتنے آتے ہیں، طلاق اور نکاح کے مسائل کتنے آ رہے ہیں۔ اس کو ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے، آج ہم نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ معاملات خراب ہوئے، معاملات میں حرام داخل ہوا، عبادت چلی گئی۔ یاد رکھنا، معاملات خراب ہو جائیں پھر عبادت اثر والی نہیں رہتی، پھر عبادت سے اثر نکل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں وہ آدمی جو ریگستان کے اندر ہے اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے، سب کچھ کھو دیتا ہے، نہ اس کے پاس سامان ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کی کوئی چیز ہے، بیچارہ لاچار ہے، پریشان ہے۔ اس لاچاری پریشانی میں رو کر اپنے اللہ کو پکارتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ حضور بتا رہے ہیں اس طرح سے پکارتا ہے کہ بغل کی سفیدی بھی نظر آ رہی، یوں ہاتھ اٹھا یوں، مگر اللہ 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 ہو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اے میرے بندے میں کیسے تیری دعا کو قبول کروں؟ تیرے جسم پہ کپڑا حرام کا ہے، تیرے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، انا یستجاب لک، تیری دعا کو کیسے قبول کیا جائے؟ تیرے جسم پر کپڑا حرام کا، تیرے پیٹ میں لقمہ حرام، لقمہ حرام کا جائے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، پھر عبادتیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ لاکھ غلاف کعبہ پکڑ کر چیختا رہے، اگر تجارت میں حرام ہے اللہ وہاں پہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے، وہاں عبادت قبول نہیں۔ تو سمجھنا چاہیے اس کو، اپنے معاملات کو بغور دیکھنا چاہیے۔ میں اور آپ اپنی دانش کے اندر اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں، پوچھیں نا مسئلہ حلال ہے یا حرام ہے، پوچھیں مسئلہ۔ ایک تاجر تجارت کر رہا ہے اور بڑے اچھی تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کس طرح سے اس کی تجارت میں سود داخل ہو گیا، کس طرح سے اس کی تجارت میں حرام داخل ہو گیا۔ اس کو پوچھنا چاہیے، ہاں اپنے علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ یہ دارالافتاء صرف شادی بیاہ کے مسائل معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے، تجارت کے مسائل بھی معلوم کرنے کے لیے ہے، معاملات کے مسائل بھی معلوم کرنے کے لیے ہے۔ اور میں نے عرض کیا اسی تجارت اگر یہ صحیح ہو جائے گی اللہ راضی ہو جائے گا، یا اپنی ملازمت سے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، کپڑے پسینہ آلود تھے اور ہاتھ بہت سخت تھے، ہاتھ بہت سخت تھے۔ حضور سے ہاتھ ملایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاتھ بڑے سخت ہیں۔ کہ اللہ کے رسول انہی ہاتھوں کے ذریعے مزدوری کر کر اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے، ارشاد فرمایا اسی کے ذریعے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا
محنت سے کمانے والا، جو جھوٹ نہیں بول رہا، جو خیانت نہیں کر رہا، جو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور صرف میں نے عرض کیا صرف تجارت میں نہیں، ملازمت میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے، اپنی ملازمت میں بھی یہ بات دیکھنا ہے۔ ہاں، ملازم کو یہ حدیث تو بڑی اچھی یاد ہوتی ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دو، یہ بڑی اچھی یاد ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے پسینہ نکلا بھی ہے یا نہیں نکلا، حق بھی آپ نے ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، 8 گھنٹے کی آپ کی ملازمت تھی، پوری کی ہے، اس ملازمت میں ڈنڈی تو نہیں ماری ہے؟ ہمیں یہ نظر نہیں آتا، یہ نظر نہیں، اپنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جو ہم خیانت کر رہے ہیں، جو ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، جو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، بہت مؤدبانہ عرض یہ ہے، اپنے معاملات کو صحیح کیجیے۔ معاملات جتنے زیادہ صحیح ہوں گے اتنی عبادتیں طاقتور ہوں گی، اتنی عبادتیں اعلیٰ ہوں گی، اتنی دعائیں پر اثر ہوں گی اگر معاملات صحیح ہیں، اور اگر معاملات خراب ہیں تو اتنی عبادتیں بے اثر ہو جائیں گی، اتنی دعائیں بے اثر ہوں گی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، میں اور آپ اس کی محنت کریں، زندگی کے جس شعبے میں لگے ہوئے ہیں اس شعبے کا دین سیکھیں، ہمارا تاجر تجارت کا دین سیکھے، ہمارا ملازم ملازمت کا دین سیکھے، ہمارا زراعت کرنے والا زراعت کا دین سیکھے۔ ہاں، حلال حرام یہ بنیادی دین ہے۔ کہتے ہیں کتنا علم کس مسلمان پر فرض ہے، مسلمان پر کتنا علم فرض ہے۔ ہر ایک کا عالم بننا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کا مدرسے میں 8 سال پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا علم ہر مسلمان پہ ضروری ہے، حلال حرام کی پہچان ہو، جائز ناجائز کی پہچان ہو، پاکی ناپاکی کی پہچان ہو۔ اتنا علم تو بنیادی ہے، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ نہیں سیکھا، یہ کوئی عذر نہیں ہے، فرض چھوڑا ہے، حلال حرام کا علم نہیں سیکھا، جائز ناجائز کا علم نہیں سیکھا، پاکی ناپاکی کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، میری نماز کس سے چلی گئی، میرا وضو کس سے چلا گیا، پتہ ہی نہیں، ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، ناپاکی کی حالت میں پڑھتا رہا، ناپاکی کی حالت میں پڑھتا رہا، ساری زندگی تجارت کرتا رہا، ناجائز تجارت کرتا رہا، یہ اپنے زام میں حلال کما رہا ہے لیکن اس کی تجارت میں حرام داخل ہے۔ تو گزارش یہ ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے معاملات کے دین کو سمجھیں اور اس کو بنیاد سمجھیں اور اس کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ ہاں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بچہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جا رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے نا، ارشاد فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے گا، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نکلا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، ایک مسئلہ اس کو معلوم کرنے کے لیے معلوم کرنا ہے، اس کے لیے نکلا ہے، اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے، اس کے پاؤں کے نیچے بھی فرشتے پر بچھا رہے ہیں، اس کے لیے بھی سمندر کے اندر مچھلیاں دعائیں مغفرت کر رہی ہیں۔ صرف اس طالب علم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دین کی معمولی سی معمولی بات کو حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔